اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلى الله سلام علیکم تشکر یا رسول بارگاہ محمد محمد اور یہ صدقہ ہے جناب سے کہ یہ عظیم ڈیوٹی دینے کا شرف حاصل محترم یہ ایام عزاقدین جو دنیا کی نظر میں گزر رہے ہیں میں کہا کرتا ہوں سبا کے محمد یہ بھی سلام دنیا کی نظر میں یہ دن اختتام کی طرف جا رہے ہیں مگر ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر 11 محرم کے بعد تو شروع ہوتا ہے ہم اپنی منزل در منزل آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آخر محل یزید پر علم جا کر نصب کرتے ہیں وہ اس دور کا یزید تھا یہ اس دور کے یزید ہے علم سے وہ بھی ڈرتا تھا علم سے یہ بھی ڈرتے ہیں ڈرتا ہمیشہ وہ ہے یا عورت ہو یا ڈرپوک ہو دو ہی ڈرتے ہیں پر تاریخ میں کچھ عورتیں ہیں جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا ہمیشہ مجمع دیکھ کے نہیں پڑھتا ان کے لیے پڑھتا ہوں جو پہلے سے یہاں تشریف کیونکہ فیصلہ ہمارا نہیں رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرد ہمیشہ علم مرد اٹھاتا ہے خیبر میں واضح سرکار نے فرمایا کہ کل علم دوں گا مرد کو مجھے نہیں پتا 39 دن کون تھا یہ تو آ کر رسول نے فیصلہ کیا کہ علم دوں گا مرد کو تو یہ روایت وہیں سے پڑ گئی جو مرد ہوگا وہی علم مردوں کی طاقت نہیں ہے جو علم اٹھائے ہمیشہ مرد آگے ہوتا ہے مرد ہمیشہ آگے ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا
ہمارے شبیوں کے آگے علم ہوتا ہے، یعنی علم اٹھانے والا مرد ہوتا ہے، اور مرد کے ساتھ مرد چلتے ہیں، نامرد نہیں چلتے۔ مردوں کی کچہریوں میں، یعنی جملے تبدیل کر دو، مردوں کے کچہریوں میں مرد بیٹھا کرتے ہیں، نامرد نہیں بیٹھا کرتے۔ مجھے تو ہمارے سندھی میں مثال بھی دیتے ہیں، یا مرد کے پڑوس میں رہو، یا خود مرد بن کر، یا کسی مرد کے پڑوس میں رہو، یا خود مرد بن جاؤ۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی کے سہارے کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ہم لاوارث نہیں ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے سند دی ہے۔ جب رسول نے آیتیں دے کر کسے بھیجا تھا تو وہی نازل ہوئی تھی، اے رسول یا خود جاؤ یا خود جیسا مرد بھیجو، یا اپنے جیسا بھیجو جو مرد ہو۔ تو آج بھی علی کا بیٹا پردے میں ہے، وہ مرد ہے، نامرد نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت عنوان قرار دی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ابھی یہ جو آپ سے آ کر کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا شاید آپ نہیں سمجھ رہے، کافر کبھی رسول کو آ کے نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت۔ قرآن ہے، سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ میرے ترجمے پر اعتبار نہ کرنا، جا کر گھروں میں ترجمہ دیکھ لینا، اگر غلط کروں تو میں ذمہ دار ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ابھی یہ جو تجھے آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے ملا کی مانو یا قرآن کی مانو۔ ملا کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی، ملا کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی، اللہ کہہ رہا میں کسی کے لیے کافی نہیں، کافی صرف اس کے لیے ہوں، فاتبعونی، جو تیرا اتباع کرے، جو تیرا اتباع کرے، پھر دعویٰ نہ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں اللہ خود اس سے محبت کروں گا، مگر شرط یہ ہے اتباع رسول کرو۔ شرط یہ ہے، اب یہ دعویٰ چھوڑ دو کہ ہم ڈائریکٹ جائیں گے، ڈائریکٹ جا ہی نہیں سکتا جب تک رسول کے قدموں میں نہ آئے۔ اس آیت پہ بہت پڑھا ہوں، مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ مختصر وقت میں اپنا سبق سنا۔ دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے تمہارے محبت کی ضرورت نہیں جب تک میرے رسول کا اتباع نہ کرو، جیسا میرا رسول کرے ویسا نہ کرو، تب تک دعویٰ نہ کرو، اور جب تم دعویٰ کرو گے یحببکم اللہ، میں خود تم سے محبت کروں، اور صرف محبت نہیں، یغفر لکم، تمہارے گناہ بھی معاف کرو، تمہارے گناہ بھی معاف کروں، اور تمہیں یہ بھی جھوٹ ہے کہ اتباع کرتے جاؤ میرے محبوب بنتے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ رسول محبوب خدا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کا محبوب وہ ہے جو اتباع رسول کرے۔ اگر میری مجبوری ہے اس آیت کو عنوان قرار دینا کہ مجھے کسی منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے، کسی منزل پہ جانا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اتباع رسول کرو، جو میرا رسول کرتا ہے وہ کرو۔ اب تاریخ کے اندھے مورخ کو نظر نہ آئے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ رسول نے کیا کیا کیا۔ رسول نے کسی کے لیے دروازہ بند کیا، اب تم بھی دروازے بند کرو کیونکہ اتباع رسول ہے۔
یہ مت کہو کہ کیوں بند کیا، یہ مت کہو کہ کیوں بند کیا، تم نے اپنا دروازہ بند رکھنا ہے کیونکہ رسول نے بند کیا ہے، رسول نے بند کیا ہے تو جانے کے بعد بھی حکم ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے تو حکم قیامت تک چلے گا، رسول کے جانے کے بعد تم اپنے حجروں کے دروازے نہ کھولنا ورنہ اتباع سے باہر چلے جاؤ گے۔ اب جس نے بھی دروازہ کھولا ہوگا وہ اتباع رسول سے باہر چلا گیا، اور جو اتباع رسول سے باہر گیا اس کے لیے قرآن نے یہ کہہ دیا قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ جس نے میرے رسول کی حکمات کی تشریح نہیں کروں گا، بہت کر چکا، جس نے میرے رسول کی حکمات کی پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، جس نے رسول کی حکمات کی ایک تو مجھ پر ظلم یہ ہے کہ مسلسل میں سفر سے آ چل رہا، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ لاؤڈ نہیں، تیسرا ظلم یہ ہے کہ آپ خاموش بیٹھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات، اللہ کی صحت سلامتی کے لیے بلند الصلوات۔ آپ کی خاموشی مجھے ڈرا دیتی ہے، شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں یا مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ذہن اوپر ہے۔ میں نیچے پڑھا ہوں، میں ہمیشہ مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، فقیر آدمی ہوں، اور میری گفتگو ہوتی ہے فقیر آدمی۔ رسول یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے رسول کی حکم عدولی کی پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ دیواروں پہ کافر لکھنا آسان ہے، کافر وہ ہے جسے قرآن کافر کہے، کیا بات ہے، کافر وہ ہے جسے قرآن کافر کہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ قرآن نے کیوں کسے کہا جس نے حکم عدولی کی پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر سورہ نساء میں ارشاد ہوا، پھر سورہ نساء میں ارشاد ہوا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا وزادهم کفرا۔ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے۔ مجھے نہیں پتا، قرآن نے نام نہیں لکھا، نہ میں نام لوں گا اور نہ پریشان ہو کے میں نام لوں گا، نام میں بھی نہیں لوں گا کیونکہ قرآن نے نہیں بتایا۔ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر جو کفر اختیار کیا پھر جو کفر اختیار کیا تو قیامت تک بڑھتا چلا گیا، قیامت تک بڑھتا چلا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کون ایمان لایا کون کافر بنا، پھر کافر ایمان لایا پھر کافر بنا، یہ تو قرآن نے بتایا کہ کوئی تو تھا، بھئی کوئی تو ایسے تھے، نہیں تھے۔ اللہ نے زبردست کا استعمال کیا۔ مجھے نہیں پتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے حکم عدولی کی پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، پھر چاہے رسول بولے تو بھی حکم ہے، جو بولے وہ بھی حکم ہے، کیونکہ وحی کے بغیر تو بولتا نہیں۔ ماں ينطق عن الهوى انه الا وحی یوحی، یہ اپنی طرف سے تو بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وحی کے ذریعے بولتا ہے۔ اب یہ جو بھی بولے گا وہ حکم ہے، چاہے بولے تو بھی حکم ہے، چاہے بلائے تو۔ جو بھی کہے گا حکم ہے، جیسا کرے گا وہ حکم ہے، جیسا بتائے گا وہ حکم ہے۔ اب اگر رسول کسی دروازے پر جائے کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں کہا ہے کہ آپ کسی دروازے پر جائے،
نماز فجر سے پہلے سلام کرے تو اب تمہیں حکم ہے اس دروازے پر سلام کرنا، لکڑیاں لے کر نہ جانا۔ اب اگر رسول کسے کندھے پر بٹھائے تو تم بھی اسے اوپر رکھنا، یہ حکم ہے۔ اگر نہیں مانے تو حکم عدولی ہے، اور جو حکم عدولی ہے تو عذرو قرآن کافر ہے۔ جو حکم قرآن ہے وہ تو ماننا ہے، اور جو ماننا ہے اس میں چونچرا نہیں کرنی۔ رسول کا ہر عمل حکم ہے، ہر عمل حکم ہے۔ اگر رسول فیصلہ لکھے اگر رسول فیصلہ لکھوائے تو یہ رسول کا حکم ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا کہ کیوں لکھوایا۔ اگر آیتیں دے کر بھیجے تو حکم ہے، اگر واپس لے تو بھی حکم ہے، تو سوچنا نہیں ہے کہ کیوں لیا۔ اگر مسلسل 39 دن خیبر میں بیٹھا رہے، آپ لوگ نے یہ سمجھے کو مرحوم عبدالحکیم صاحب کہتے تھے کہ تو میرا جملہ کھاک ہے۔ اب اگر 39 دن رہ کر 40ویں دن کسی کو بلائے تو یہ حکم ہے، بلائے تو حکم ہے۔ اب اگر اسے مرد کہہ کر علم دے تو حکم ہے، تو اب سوچنا نہیں ہے، علم دیا ہے رسول نے، اور جو علم کا مخالف نظر آئے وہ علم کا نہیں رسول کا مخالف ہے، اور جو رسول کا مخالف ہے وہ رسول کا نہیں قرآن کا مخالف ہے، اور جو قرآن کا مخالف ہے وہی تو کافر ہے۔ جو قرآن کا مخالف ہے، کسی کو قرآن پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور بڑی جسارت کے ساتھ اس قرآن کو لیا گیا۔ میں نہیں کہوں گا کیونکہ ریپیٹیشن ہو جائے گی اور ریپیٹ میں کرنا نہیں چاہتا۔ بڑی جسارت سے قرآن لے گئے تھے، بڑی جسارت سے لے گئے تھے، یعنی قرآن لے جانے والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے قرآن قرآن کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اب جو قرآن کہے گا وہ تو ماننا پڑے گا، اور جو ماننا نہیں، جو نہیں قرآن کو مانے گا وہ عذرو قرآن کافر ہے۔ اب جو میرا رسول کہے گا اسے تمہیں ماننا ہے، اگر جو نہیں مانے گا وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہی کافر ہے، وہی کافر ہے۔ اب اگر میرا رسول کہہ دے، جو کچھ قرآن کہہ دے، ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب جو رسول دے وہ لینا پڑے گا، کیونکہ وہ حکم رسول ہے، اور جو حکم رسول ہے وہ حکم قرآن ہے، اور جو حکم قرآن کا منکر ہے وہی تو کافر ہے۔ کیونکہ ملا نے رسول لیا ہے دربار سے، ہم نے رسول لیا ہے قرآن سے۔ اب جو دربار میں ہوگا وہ تو وہی بیان کرے گا، کیونکہ دربار میں اسے کہا گیا کہ 40 سال کے بعد نبی بنا۔ مسلمانی کی بھی حد ہے، جو 40 سال کے بعد نبی مان رہا ہے وہ سچا پکا مسلمان ہے، اور جو نبی کو آدم سے پہلے نبی مان رہا ہے وہی کافر ہے۔
यही है ना, हम तो नबी को तब से नबी मानते हैं, कौन तो नबी है। आदम बैन बायवती में तब भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान था। हम वो हैं जो नबी को आदम से पहले नबी माने तो भी काफिर है। जहाँ थोड़ा मुश्किल भी मैं कहता हूँ वही आप खामोश हो जाते हैं। मगर मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, किसी कुर्सी मेरे रसूल ने कहा लेकिन अल्लाह को कोई जानता ही नहीं था, अल्लाह होते हुए कोई नहीं जानता। देखो बहुत बड़ा जुमला कहा है मैंने, इसकी पकड़ भी है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यही चैनल पे चलेगा, दुनिया देखेगी कि भाई फकीर ने ये क्या कह दिया, अल्लाह को पहले कोई पहचानता नहीं था। अरे भाई पहचानता होता तो अल्लाह क्यों कहता कि ऐ हबीब में छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना चाहूं, ऐ हबीब तुझे खल्क किया, यानी अल्लाह की पहचान का जरिया है मोहम्मद। अल्लाह की पहचान का जरिया है मोहम्मद, यानी अल्लाह कह रहा है जो मुझे जानना चाहता है वो मोहम्मद मुस्तफा को पहचाने। जब मोहम्मद को देखेगा तो अल्लाह याद आएगा, अल्लाह की पहचान होगी। अब मुल्ला की मानो या कुरान की मानो, कुरान कह रहा है कि ये तब भी नबी था, कायनात में कुछ भी नहीं था, तब भी नबी था, और हर नबी की गवाही देगा। मुल्ला कहता 40 साल के बाद नबी बना, अल्लाह कह रहा है हर नबी की गवाही देगा। भाई आदम से लेकर ईसा तक कुरान कह रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा गवाही देंगे। बहुत पढ़ा इस चीज पे कि मोहम्मद हर नबी की गवाही देगा। अब मैं क्या करूं, ये कुरान कह रहा है कि नबी की अजमत ये है कि आदम से लेकर ईसा तक गवाही देगा। अब वो नबी कैसे गवाही देगा जो 40 साल के बाद नबी बना। भाई ज्यादा दूर न जाए आप, रिसालत माप से 550 साल पीछे चले जाए, हजारों साल बाद न जाए। पहले तो जनाब ईसाई इतराज करेंगे, पहले वो ही कहेंगे कि जब मैं आया था 3 दिन का था, आकर कहता हुआ आया इन्नी अब्दुल्ला आतैनल किताब जानना नबिया, मैं जब आया था तो नबी था, किताब लेकर आया। तुम्हारा नबी तो 40 साल के बाद आया, किताब भी बाद में लाया, तो फिर मेरी गवाही कैसे देगा। तो मुसलमानों कुछ सोच लिया करो, कुछ सोच लिया करो तो ही रिसालत हो जाएगी। अगर अभी मैं कह दूं कि ईसा अफजल है तो कल यहाँ मुल्ला जुलूस निकालना शुरू कर देंगे, कह देंगे फकीर काफिर हो गया, रसूल से ईसा को बढ़ा दिया, काफिर हो गया। अरे मैं ये कह दूं नबी की नबी से बराबरी करूं तो मैं काफिर हूं, और तू आम होकर कहे मैं मोहम्मद। मैं नबी से नबी को मिलाऊं तो काफिर, तू मोहम्मद को अपने जैसा कहे फिर भी मुसलमान। मैं नबी को आला मानूं तो भी काफिर, तू नबी को अपने जैसा माने तब भी मुसलमान। मैं नबी को अज़ल से नबी मानूं तो भी काफिर, तू नबी को 40 साल के बाद नबी माने तो भी मुसलमान। मैं कहूं मेरा नबी किसी मुशरिक औरत का दूध नहीं पीता, मैं कहूं मेरा नबी किसी मुशरिक औरत का दूध नहीं पीता, तू हलीमा का दूध पिलवाए तो भी मुसलमान। कुरानी फैसला है, जब मूसा जैसा गुलाम नबी किसी मुशरिक औरत का दूध नहीं पीता, हमने जनाबे मूसा पर मुशरिक औरतों का दूध हराम करार दिया। जब गुलाम नबी हो, मोहम्मद का मूसा है गुलाम,
نبی کا جناب موسیٰ غلام نبی ہے، کیونکہ میرا نبی سردار الانبیاء ہے، ہر نبی کا سردار ہے، ہر نبی کا مولا ہے۔ میرا نبی ہر نبی کا مولا ہے۔ جب اس کے ریت کو یہ نہیں ہے کہ کسی مشرک کا دودھ پیے تو محمد کسی کا کیسے دودھ پی لے گا؟ عجیب مسلمان ہے، کیسے سردار ہے؟ ہم نے تو اپنی طرف سے نہیں کہا کہ محمد سب نبیوں کا سردار ہے۔ پھر سورہ آل عمران پڑھ لو، آیا میثاق پڑھ لو۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جتنا میں زور لگا رہا ہوں، کل بھی مجھے 2 پروگرام ہے، میں وہاں نہیں پڑھ سکوں گا، اس لیے تھوڑا آرام سے میں آہستہ پڑھوں، آپ آہستہ رہیں۔ قبلہ کے شہ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، رحمت تیرے پہ بلند تر صلوات۔ میں بھلے آہستہ پڑھوں اگر آپ آہستہ نہیں سنیں۔ محمد کون ہے؟ سورہ آل عمران پڑھو، آیا میثاق پڑھو۔ اس کی تشریح کا ٹائم نہیں ہے، بس وہ جملے کہہ کر آگے چلا، دو جملے کہہ کر آگے گزر جاؤں گا، 2 جملے کہہ کر آگے گزر جاؤں گا، وہ 2 ہی جملے کام کے ہیں، وہ 2 ہی جملے کام کے ہیں۔ وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو ابھی جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا تھا کہ ایک نبی آئے گا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت بہترین نکتہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا اور اس پر نصرت بھی کرنا۔ کیا سارے گروہ انبیاء گواہ ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں۔ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ گواہ۔ خبردار جو اپنے وعدے سے پھر گیا وہ فاسقوں میں ہو جائے گا، فاسقوں میں ہو جائے گا۔ ایمان لانا ہے، نصرت کرنی ہے، اور جو پھرا وہ فاسقوں میں چلا جائے گا۔ ارے جو نبی میرے محمد سے پر ایمان لا کر اگر اس کی نصرت نہ کرے تو فاسق ہو جائے، اور کوئی محمد کو چھوڑ کر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ کلمہ پڑھنا میرے نبی کا کلمہ پڑھنا، تبھی ایمان لاؤ گے۔ ایمان کب لائے گا؟ جب کلمہ پڑھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں سے میرے نبی پر ایمان لانا۔ ایسے نہیں سمجھا پایا میں، آپ کے ذہن موضوع پر ایک آیت اور پڑھنے دیں تب یہ سمجھ میں آئے گی کہ میرے نبی پر کلمہ کیسے پڑھا جائے گا، نبیوں پر کیوں واجب ہوا کہ میرے نبی پر کلمہ پڑھے۔ اگر جب تک یہ واجب نہیں تھا ہر نبی آزاد تھا۔ بے شک بے شک، لا الہ الا اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، کیا بات۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، اور صرف لا الہ الا اللہ محمد پڑھنے سے صرف بندہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبیوں سے ایمان لانا، ایمان مومن لاتا ہے، مسلمان نہیں لاتا۔ بھئی اگر مسلمان ایمان لا رہا ہوتا تو اللہ کو سورہ بقرہ میں کہنا ہی نہیں پڑتا کہ یہ حبیب جو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، تو انہیں کہنا کہ تم مسلمان نہ کہلوا، مومن نہ کہلوایا کرو، مسلمان کہلوایا کرو، کیونکہ ابھی تمہارے دلوں میں اسلام داخل ہوا ہے، ایمان نہیں اسلام داخل ہوا ہے۔ مسلمان اور ہے، مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ اب نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانا یعنی مومن بن جانا۔ اللہ نبیوں کو مسلمان نہیں کرتا، مومن بن جانا، مسلمان نہیں بنتا، مسلمان نہیں مومن بنا ہے۔ مسلمان تو خود بنتا ہے بندہ، مومن اللہ بناتا ہے، اور جنت مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔
قرآن اٹھا کے دیکھیں نا، اگر میں غلط کہوں تو میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کہتا ہے مومن جائے گا جنت میں۔ اب مجھے نہیں پتا مومن کون ہے، کیونکہ جو رسول کے پاس آ رہے تھے، جو آ کر کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، مگر وہ ایسے نہیں آ رہے تھے، کلمہ پڑھ کر آ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آ رہے تھے۔ اللہ کی نظر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومنیت کی پہچان۔ یعنی کوئی اور بھی شرط ہے مومن بننے کے لیے، کوئی اور شرط ہے۔ کب مومن بنے گا؟ جب تیسری گواہی دے گا۔ اب مجھے نہیں پتا تیسری گواہی کیا ہے، وہ قرآن سے پوچھو وہ تیسری گواہی کیا ہے، سورہ مومنون سے پوچھو، سورہ مائدہ سے پوچھو تیسری گواہی کیا ہے۔ کہیں پر کہہ دے گا انما ولیکم اللہ، کہیں ولایت بتا دے گا، کہیں صالح المومنین بتا دے گا۔ شہادات کا ذکر ہے، شہادتین کا ذکر۔ آیت نمبر 13 ہے، جا کر گھر پر دیکھنا، نہ مجھے وقت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ اب رسول کے لیے حکم کیا ہے؟ انبیاء کو ایمان لانا اور نصرت کرنا۔ ایمان لانا یعنی کلمہ پڑھنا محمد کا، اب پھر مجھے ایک آیت جس سے پتا چلے کہ محمد پر نبیوں نے کیسے ایمان لایا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کی بھی تشریح نہیں کروں کیونکہ بہت پڑھا ہے، دو جملے کہ ہر امت پہ گواہ ہوگا اس کا نبی، ہر نبی پہ گواہ ہوگا میرا نبی۔ یعنی ہر امت پر واجب ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر ایمان لائے۔ ہر امت پر واجب ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، اور ہر نبی پر واجب ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھے۔ اب اگر آدم کی امت لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ پڑھے گی تو نجات، آدم کی امت کو پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ تو نجات ملے گی۔ نوح کی امت کو پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ تو نجات ملے گی۔ ابراہیم کی امت کو کلمہ پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تو نجات ملے گی۔ عیسیٰ کی امت کو کلمہ پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو نجات ملے گی۔ تو ہر نبی پر واجب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو نجات ملے گی۔ ہر نبی پر واجب میرے نبی کا کلمہ پڑھ، اور حکم قرآن ہے جو میرے نبی کے حکم عدولی کرے گا پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب انبیاء جیسی ہستیاں اگر محمد کی نصرت نہ کریں تو فاسق ہو جائے، اور یہ ملا جو کہے محمد مجھ جیسا، قرآن کہہ رہا ہے محمد کی برابری نبی نہیں کر سکتا، تو یہ بھوکا ننگا گل کا بھکاری وہ میرے محمد کی کیا برابری کرے گا؟ وہ محمد ہے جو نبیوں کی گواہی دے گا تو نبیوں کی نبوتیں باقی رہیں گی۔ اگر تو محمد کے مقابلے میں آیا تو تیری مسلمانی کہاں جائے گی؟ اور کہتا بڑے فخر سے میں مسلمان، اللہ کرے تو ایسا ہی مسلمان ہو، محمد کی برابری کر کے اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، تو اللہ کرے تو ایسا ہی مسلمان رہے جو محمد کی برابری کرتا رہے۔ مجھے نہیں پتا تیرا انجام کیا ہونا ہے، میں نے تو ایک میدان میں دیکھا، تھا محمد کا بھی مخالف نہیں تھا، علی کا مخالف، سب بھیجے محمد والے
محمد کا مخالف بھی نہیں تھا. میں نے ایک میدان میں دیکھا محمد کا مخالف بھی نہیں تھا بھی علی کا مخالف. برابری کی بات چل رہی ہے نا. اگر کوئی برابری کرے اور مخالفت کرے، دو لفظ ہیں یہ، برابری اور مخالفت. اور کہیں پہ برابری بھی ہوئی تھی، مخالفت بھی ہوئی تھی. کہیں پہ مخالفت بھی ہوئی تھی. جو کہا جا رہا تھا اس کی مخالفت ہوئی تھی. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول نے کچھ کہا تھا، اس کی مخالفت ہوئی تھی. ایک برابری، ایک مخالفت. اب یہ محمد کا غلام ہے علی. دنیا کو کہتی ہے ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہم علی کو نہیں بڑھاتے. ہمیں رسول نے کہا ہے تب بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے ڈرتے ہیں کہیں رسول کی حکومت نہیں کر کے کافر نہ ہو جائے. کہیں حکومت نہیں کر کے کافر نہ ہو جائے. اب وہاں رسول کا مخالف نہیں ہے، علی کا مخالف ہے. علی کا مخالف ہے. اللہ نے آسمان سے کنکر گرا کر نیست و نابود کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جو علی کا مخالف ہے میں اسے نہیں چھوڑتا تو محمد کے مخالف علی کے مخالف کو اللہ نہیں چھوڑتا. تو یہی تھی نا کہ تیسری گواہی کی تشریح تو کرنی ہے. نہیں کروں گا تو پھر بس جب رسول دو لفظ ہیں، ایک یا علی، ایک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ سب سے پہلے علی نے کہا. یا رسول اللہ سب سے پہلے علی نے کہا، اور یا علی سب سے پہلے رسول نے کہا. یا علی سب سے پہلے رسول نے کہا. اور رسول نے صرف ایک مقام پر نہیں، کبھی ہاتھوں پر اٹھا کر منوایا، کبھی سینے سے لگا کر منوایا، کبھی آیتیں دے کر منوایا، کبھی علم دے کر منوایا، کبھی بستر پر لٹا کر منوایا. دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں. لازم و ملزوم ہیں. پھر آپ مجھے مجبوراً پھر قرآن کی طرف بھیج رہے ہیں. میں تو مسائل، میں تو ایسے ہی حوالے دے کر گزر رہا تھا، مگر آپ کی خاموشی مجھے مجبوراً قرآن کی طرف لے کے جا رہی ہے. قرآن کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ علی اور رسول لازم و ملزوم ہیں. علی اور رسول لازم و ملزوم ہیں. اور صرف علی اور رسول نہیں، اللہ اور علی بھی لازم و ملزوم ہیں. ابھی کتنا پڑھ رہے تھے کہ اسلام جب پھیلا تھا تو اس میں دو چیزیں آئی تھی، اصول دین اور فروع دین. اب مجھے نہیں پتا کس کے ذہنوں میں گزرے گی. کسی کے ذہن میں شہد ہو کر گھلے گی، کسی کے ذہن میں زہر ہو کر گھلے گی، مجھے نہیں پتا. کیونکہ اصول دین وہ ہے جسے آپ بدل نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے. فروع دین میں رد و بدل کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. اگر سفر میں ہو نماز کا سر، بیماری میں ہو روزانہ رکھو. ایسے ہی ایسے ہی حج میں نہیں جا سکتے، ہاتھ پر نہیں جا سکتے. بے شک استعداد نہیں ہے حج میں نہ جاؤ. اگر دولت مند نہیں ہو تو زکات نہیں دو. اگر بیمار ہو تو جہاد پر نہ جاؤ. کمزور ہو تو جہاد پر نہ جاؤ. یعنی رد و بدل کر سکتے ہو فروع دین میں، مگر اصول دین میں رد و بدل نہیں کر سکتے. کہ چلو بھائی میں اس وقت میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدھا ولی اللہ پڑھ، میں امامت کو آدھا مان لوں. نہیں، اگر بیمار ہو تو بھی ولایت کو ماننا ہے. اگر صحت مند ہو تب بھی ولایت کو ماننا ہے. چاہے سفر میں چل رہے ہو تب بھی ولایت کو ماننا ہے. یعنی ولایت کہیں چھوڑ نہیں سکتے. ادھر ولایت چھوڑی ادھر محمد بھی گیا، ادھر علی بھی گیا. مجھے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک ایسا ہے جو اپنا نفس اللہ کو بیچ کر
اللہ کی رضائیں خریدتا ہے، مرضیاں خریدتا ہے. اب قرآن نے یہ کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، چکھنا ہے. اب میں ملا کی مانوں یا قرآن کی مانوں کہ نفس کو موت آئے گا؟ میں یا علی مدد کہوں تو کہتا ہے مردہ سے کیوں مانگتا ہے؟ تو یا قرآن سے سورہ میشری نکال دے، میں علی سے نہیں مانگوں گا، کیونکہ علی کا نفس اللہ کے پاس. موت آئے گی نفس کو. جب اللہ مذہب مجھے کہے گا اللہ مر گیا تو میں مانوں گا نہیں مر. جس کے پاس نفس ہوگا موت اس کو آئے گا. علی کے پاس نفس تو ہے نہیں، موت کیسے آئے گی؟ اب شب ہجرت ہے علی اللہ کا نفس. ایسے ہی نفس کا جو دیر ہو رہی نہیں، میرا قصور نہیں ہے، یہ علامہ صاحب کا قصور ہے، آزاد بھائی کا قصور ہے جو مجھے دیر سے جو دیر سے بٹھائے تو تھوڑا بھگت لو. بسم اللہ تھوڑا سا چند منٹ بسم اللہ شب ہجرت علی اللہ کا نفس. اب آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ کا نفس ہے باقی تو پھر قرآن سے پھر چلو قرآن کی طرف. پھر قرآن سے پوچھو فقو تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لانے جلدی جلدی آگے بڑھتا جاؤ. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اب جا کر تشریح کرواؤ یا ملا کے سر پر رکھو قرآن، اسے پوچھو نفس کی معنی کیا ہے؟ بولے گا جان. نفس کی معنی ہے جان. اب شب ہجرت علی اللہ کی جان، مباہلے میں ہے رسول اللہ کی جان، مباہلے میں ہے رسول اللہ کی جان، وہاں ہے اللہ کی جان. اب اگر علی کو بیچ سے ہٹا دو گے تو نہ رسول ملے گا نہ اللہ ملے گا. یہ علی کو لازمن رکھنا پڑے گا تو اللہ بھی ملے گا رسول بھی ملے گا. اور جب علی کو ہٹا دو گے اللہ ملے گا نہ رسول ملے گا. اور جب اللہ اور رسول نہیں ملے گا تو پھر مومن نہیں ہوگا. مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. علی کو چھوڑ کر مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اور جب مومن نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ علی اللہ کی بھی جان ہے، رسول کی بھی جان ہے. اللہ کی پہچان کا ذریعہ رسول ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علی پہچان کا ذریعہ رسول ہے. تب تک اللہ سے سمجھائی نہیں دے گا. آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کو نہ سمجھے، اور مصطفیٰ تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب مصطفیٰ کی جان نہیں سمجھو گے. صرف علی جان نہیں ہے، 14 کے 14 رسول کی مولانا محمد کیا بات ہے، کیا بات ہے. سب کے سب محمد کی جان ہے. اب اس وقت تو ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھائی روڈوں پر جو ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہی آ کے کہتے، ہمارے ہی آ کر ہمیں ہمارے ہاتھ باندھ دیتے بابا اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کرو، اتحاد بین المسلمین. بابا ہم کرنے کو تیار ہیں مگر اتحاد ہوتا ہے نظریوں پر. نظریوں پر نظریہ تو اتحاد ہوگا. اب میرا نظریہ ہے کہ میرا فطرت سچ ہے، میرا نظریہ ہے کہ قدیر سچ ہے، میرا نظریہ ہے کہ کربلا سچ ہے. اور نوجوان دوستو، فطرت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، قدیر ہے چوروں کی پہچان، قدیر ہے چوروں کی پہچان. اور آزاداری ہے میری جان. آزاداری میری جان ہے، یہی میری پہچان ہے. روڈوں پہ اس لیے تو نکلتا ہوں یا حسین یا حسین تاکہ میں پہچانا جاؤں، پہچانا جاؤں. اب ملا کی نماز خراب ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا، ہونے دو، رسول سے بڑھ کر نماز نہیں ہے اس کی. ملا کی نماز رسول سے بڑھ کر اور ختم کر رہا ہوں، یہیں پر مساداری پر ہی ختم کر رہا ہوں.
اب اپنے ایمان سے بتائیں مجھے، سب بچوں والے بیٹھے ہیں، اگر کوئی بچہ ضد کرے، بچے کو مناؤ گے باپ کو مناؤ؟ بچے کو منایا جائے کہ بچہ ضد کر رہا ہے اسے مناؤ، تو پھر چلو میرے ساتھ مسجد نبوی میں، رسول ہے سجدے میں، رسول ہے سجدے میں، حسین ہے چھوٹا پشت پر، اللہ کو چاہیے تھا جبریل کو بھیج کر حسین کو منا کر ہٹا لیتا، نہیں ہٹایا نہیں ہٹایا نہیں ہٹایا نہیں ہٹایا، رسول کو کہا سجدے کو طول دے، پشت پر ہے حسین، سجدے میں رسول، سجدے کو ہے طول۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ رسول کے ذہن میں کون ہے؟ رسول کے ذہن میں کون ہے؟ اور پیچھے ہے صحابہ اکرام، پیچھے ہے صحابہ اکرام، بڑے جھنڈے اٹھا کے پھرتے ہو صحابہ اکرام کے، ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتا کون ہے؟ مانتا کون ہے؟ جو رسول کے پیچھے جماعت میں تھے، جب 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ ہی ہوا تو صحابہ نے سر اٹھایا، جیسے ہی دیکھا حسین، میری صحابہ کے زبان پر حسین، رسول کے ذہن میں حسین، نماز ہے اللہ کی۔ اب ملا کہتا ہے حسین حسین کرنے سے نماز خراب ہوتی ہے، نماز خراب ہوتی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اگر حسین ذہن میں نہیں ہے تو نماز خراب ہے، رسول سے پڑھ کر تمہاری نماز نہیں ہے۔ اب رسول کے ذہن میں حسین، صحابہ کے زبان پر حسین، تو ہم سنت رسول پر بھی ہیں، ہم سنت رسول پر بھی ہیں، سنت صحابہ پر بھی ہیں۔ سنت صحابہ یہ ہے زبان پر حسین ہو، سنت رسول یہ ہے کہ ذہن میں حسین ہو، تو ہمارے ذہن میں بھی حسین ہے، ہمارے زبان پر بھی حسین ہے، تو ہم صحابہ کی بھی سنت پر عمل، سنت پر بھی عمل۔ اب یہ ملا کو بات سمجھ میں نہیں آئے تو میں کیا کروں؟ یہ اس کا مقصد یہ ہوا تو بڑا تو منکر صحابہ کا تو ہے، بڑا منکر تو صحابہ کا تو ہے جو حسین کے نام پر تیری نماز خراب ہوتی ہے۔ ارے صحابہ کی نماز تو معراج پر پہنچ جائے حسین کے تصور سے اور تیری نماز خراب۔ صحابہ میں تو ہم چل رہے ہیں، کسی کو طاقت ہے ایسا عمل کرے؟ 4 شریعتیں لا کے بھی اختلاف کر دیا، 4 شریعتیں لا کر 4 امام بٹھا کر بھی اختلاف کر دیا۔ ہم نے 1,20,000 صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یعنی مدد کہا، یعنی مدد کہا، ہم نے صحابہ کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذہنوں پر رکھتے ہوئے، اپنا احترام کرتے ہوئے حسین زبان پر رکھا۔ کبھی دیکھا نا اپنے ملن کو نعرہ لگا پنجنارا پنجتنی سوالات لوگ بڑے عجیب نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سنت صحابہ میں پورے آ رہے ہیں۔ ان کے قدیر میں 1,00,000 صحابہ تھا، 1,00,000 صحابہ نے کہا تھا یا علی مدد، 1,00,000 صحابہ نے کہا تھا، تو یہ منکر صحابہ نہیں، صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے۔ اور ہم تو بڑے لوگ ہیں، کسی اور کو مانتے ہیں، ہم خود بھی آئی پی کسی بھی آئی پی کو مانتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی بھی آئی پی ہے، کسی آئی پی کو تو نظر میں ہی نہیں رکھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کہیں ہم کو شرمندہ ہونے ہی نہ سے بڑا کوئی بھی آئی پی اس کے ماننے والے اس کے ماننے والے اس میدان میں کھڑے ہو جائیں، جس میدان میں کھڑے ہو جائیں چاہے گردن کٹ جائے، ان کی انتہا یہ نہیں کہ مسلمان کو کاٹ رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ فرق تو نہیں نظر آیا، فرق تو نہیں آیا نظر مجھے،
जहाँ भी अल्लाह अकबर करके गला काटा गया, वहाँ भी अल्लाह अकबर कहकर गला काटा गया। जहाँ भी अल्लाह अकबर करके गोलियां बरसाई जाती है, वहाँ अल्लाह अकबर कहकर तीर बरसाए गए। तो वो दिन चल रहे हैं, छोटी शहजादी के दिन चल रहे हैं, वहाँ भी अल्लाह अकबर कहकर ही तीर चलाए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ यजीद है या वहाँ यजीद था, मेरी तो नजर में दोनों का अमल एक है, ये नहीं पता। दुनिया के मुसलमानों का दस्तूर है, किसी मासूम बच्ची का बाप मर जाए तो हर कोई आकर उसे दिलासा देता है, भरोसा देता है कि बेटा परेशान ना हो, अगर बाबा चले गए तो हम तो बैठे हैं तुम्हारे। मगर हाय गरीब करबला की बेटी जब बाप के पास आई तो शिमर ने इस तरह ताजिया ने मार के हटाया कि सकीना का हुसैन से जैसे कोई वास्ता ही ना हो। कौन है सकीना? वो सकीना जो हुसैन के सीने में से, वो सकीना जिसके लिए हुसैन ने कहा था जिस घर में रुबाब और सकीना ना हो उस घर में मुझे चैन नहीं। कितनी लाडली बेटी जिसे ईद पर गोशवारे दिलाए गए। असदारों पता है जब करबला में सारी लूट मार हो चुकी, खैमों को आग लग चुकी, जब कोई चीज नहीं बची तो एक मलाउन परेशान घूम रहा था कि मुझे कोई चीज मिल जाए। वो घोड़े पर सवार था, उसने देखा नन्ही बच्ची के कानों में कोई बुंदे पहने हुए। वो मलाउन घोड़े को दौड़ाता हुआ आया कि मुझसे पहले कोई ये बुंदे ना उतार ले, ये बुंदे ना उतार ले। रिवायतें लिखती है मलाउन घोड़े पे बैठे बैठे झुका, सकीना के कानों में हाथ डालकर इस तरह उठाया कि बालियां सीधी नहीं निकली, कान चीरती हुई। जज़ाकल्लाह कोई गम न सिवाय कभी हुसैन के। बस जब जुमले सुनते ना कौन है बीबी सकीना? अज़ादारों वो है सकीना जिसका कभी रोना हुसैन ने बर्दाश्त नहीं किया, हुसैन ने बर्दाश्त नहीं किया। मगर जिंदान शाम में जब एक रात आई, बीबी ने ख्वाब में बाबा को देखा और रोते हुए उठी, रोते हुए एक जुमला कहा, हाय बाबा आए भी चले भी गए, आए भी चले भी गए। बीबी ने रोना शुरू किया या बीबी ने रोना शुरू किया, सब बीबियां रोने लगी। जब कोहराम मचा तो यजीद की नींद हराम हो गई। यजीद मलाउन ने सिपाही को भेजा और कहा जाकर देखो जिंदान में कोई मर गया है कि इतना रोने की आवाजें आ रही है। जब सिपाही आया सैयद सज्जाद से पूछा, सज्जाद क्या कोई जिंदान में मर गया है कि सब रो रहे? कहा मर तो कोई नहीं गया, मेरी बहन ख्वाब में बाबा आया था उसके लिए रो रही है। जब यजीद को ये पता चला तो यजीद ने कहा अगर सकीना की इतनी मोहब्बत है बाप से तो सर मिंबर पर रखता हूँ, अगर खुद आ जाए तो सकीना को सर दे दूंगा। अज़ादारों में मुख्तसर किया, सारा मसाइब छोड़ा, मिंबर पर सर को रखा गया और सकीना से ये कहा गया कि सकीना अगर बुलाओगी बाबा आ गया तो तुझे बाबा दे देंगे। अब सकीना क्या है, दामन चला हुआ दामन है, छोटे नन्हे से हाथ है। बीबी ने पहले दामन पकड़ा, जब दामन नहीं पकड़ा गया तो नन्हे हाथ जोड़कर कहा बाबा आपका इम्तिहान करबला में था, सकीना का जिंदान शाम में है, बाबा जैसे बुलाओ चले आइएगा। जैसे ही कहा सकीना ने सर हुसैन ने परवास की, सज्जाद के सर का बोसा दिया, सकीना के झोली में आया। सकीना के झोली में जैसे ही सर हुसैन आया, सकीना एकदम जमीन पर लेटकर पहला जुमला कहा, बाबा 4 साल आपके सीने पर सोती रही, बाबा आप थक गए होंगे, मेरे सीने पर सो जाइए। अज़ादारों जब हम के आलम में अपना मिलता है ना तो दुख याद आते हैं।
جیسے سر حسین آیا سکینہ نے کہا رونا شروع کیا اور کہنا شروع کیا بابا بابا وہ جو سبرا نے مجھے کرتا سی کر دیا تھا اس میں آگ لگ گئی بابا جو عید پر بندے دلائے تھے وہ میرے کانوں سے اتارے گئے بابا تو کربلا سے کوفہ سے شام تک شمر بلاؤن میرے منہ پر تازیانے مارتا رہا بابا میں روتی رہی مجھے رونے نہیں دیا گیا بابا بابا آج آ گئے ہو تھوڑی دیر سینے پر سو جاؤ سینے میں سے کہتے کہتے یا سکینہ کی آواز بند ہوئی یا شہزادی زینب نے کہا سجاد سکینہ سو گئی ہے بابا کے سر کو لے لو بابا کے سر کو لے لو سجاد جیسے آگے بڑھا سکینہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا یا ایک جملہ کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اللہم صلی علی محمد پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد جتنے مومن حاضر ہیں یا کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکتے پروردگار تمام مومن کی حاجات یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد یہ مومن کا سننا ہمارا فرض بارگاہ جناب سیدنا محمد یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی اگر کوئی بے اولاد ہے تو بے اولاد ہے یا اللہ یہ ہمارے قبلہ علامہ عارفہ نبی نقوی صاحب کا بچہ کا اچھانا اور جو بھی اس میں اہتمام کیا ہے ان کا کرنا بارگاہ جناب سیدنا محمد ان کی پریشانی دور فرما ان کی روزی میں ترقی عطا فرما یا اللہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا بیمار مدینہ بھائی اسد تکی بیمار ہے اور جو بھی بیمار ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا بیمار مدینہ کا اپنے صحت کے کام یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی عزاداری حسین برباد ہے پروردگار کی حفاظت فرما یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء اکرام ذاکرین اوصاف ماتم کا لوہا کا قصیدہ کا مرکبت کا سوچ کا جہاں جہاں بھی قضاء حسینی رسول یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان ہمارے حقیقی بات امام زمانہ کے ضرور عجیب فرما ہمیں ان کے سپاہی ربنا اللہم صلی علی محمد